بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 11ویں تراویح میں 13ویں پارے کے 9ویں رکوع سے 14ویں پارے کے 18ویں رکوع تک کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ پہلی آیت میں ہے کہ بھلا بتائیے یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو شخص خدا کی نازل کردہ کتاب حق جانتا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو بالکل اس سے غافل ہے؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ ان کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اسے توڑتے نہیں۔ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان سے برا حساب نہ لیا جائے۔ جو خدا کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے وہ علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے بے روزگار جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے۔ وہ خود بھی ان میں رہیں گے اور ان کے ساتھ ان کے باپ دادا، بیوی بچے جو صالح ہیں وہ بھی جنت میں رہیں گے۔ فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو کر انہیں سلام کریں گے اور کہیں گے تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہو رہے۔ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی دعوت قبول کر کے اللہ کے راستے پر چل کھڑے ہونے والوں کے لیے انجام کار میں کامیابی کی بشارت سنائی، اور اسی مخالفت اور مزاحمت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت کی خبر دی۔ پھر اس صبح کا جواب دیا کہ اللہ کی تمام عنایتوں کے حقدار صرف اہل ایمان ہی ہیں، تو وہ لوگ رزق و فضل کے مالک بنے بیٹھے ہیں اور رات دن اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں سرگرم ہیں۔ فرمایا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ جس کے لیے وہ کشادہ کرتا ہے اسے چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے، اور جس کے لیے تنگ کرتا ہے اس سے وہ چاہتا ہے کہ صبر کرے۔ اسی صبر و شکر پر دین کی ساری عمارت کھڑی ہے۔ کفار کے بار بار کے اس مطالبے پر کہ کوئی زبردست ایسا معجزہ دکھایا جائے کہ مانے بغیر چارہ ہی نہ رہے، واضح کیا گیا کہ کائنات اور خود انسان کی زندگی میں جو دلیلیں اور نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں، جن لوگوں کا اطمینان ان سے نہیں ہوتا وہ دنیا جہان کے معجزے بھی دیکھ لیں تو بھی اندھے ہی رہیں گے، کیونکہ ایمان و ہدایت کا راستہ اللہ کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر غور کرنے سے ہی کھلتا ہے۔ شرک اور خدا کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے شریکوں کی حقیقت بیان کی کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں، یہ محض من گڑھن باتیں ہیں۔ اس فریب سے مبتلا ہو کر جنہوں نے اللہ کے راستے سے منہ موڑا، اس دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہوں گے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ کوئی شفیع یا شریک وہاں انہیں بچانے والا نہ ہوگا۔ اس کا سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے شرک اور اسلام کے فرق کو بہترین مثال سے فرمایا کہ شرک کے جس نظام پر تم زندگی بسر کر رہے ہو، اس کی بنیاد نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں۔ اس کی مثال گندگی کے ڈھیر پر اگے ہوئے ناپاک اور کانٹے دار پودے کی ہے، جو ذرا سی حرکت سے اکھاڑ پھینکا جا سکتا ہے۔ اگر یہ اب تک برقرار ہے تو اس وجہ سے کہ ابھی ایسا کوئی ہاتھ نہیں آیا جو اسے اکھاڑ پھینکے۔ اب اللہ نے وہ ہاتھ پیدا کر دیے ہیں تو تم دیکھو گے کہ کتنی جلدی سارا قصہ پاک ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں اسلام کی دعوت کی مثال ایک پاکیزہ پھلدار درخت کی سی ہے، جس کی جڑیں پاتال میں اتری ہوئی ہیں، شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں مضبوط اور مستحکم کرے گا اور آخرت میں سرخروئی بخشے گا، بشرطے کہ وہ صبر اور استقلال کے ساتھ حق پر ڈٹے رہیں اور اس راہ میں پیش آنے والی آزمائش کا اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مقابلہ کریں۔ اس حقیقت کو تاریخ کی روشنی میں واضح کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام کے وہ واقعات پیش کیے جس سے اس پہلو پر روشنی پڑتی ہے کہ صبر کرنے والے اور رائے حق میں ڈٹے رہنے والے غالب آئے، مخالفین تباہ کر دیے گئے۔ لیکن یہ بھی بتایا گا کہ غلبہ انہی کو حاصل ہوگا جو پہلے مرحلے میں صبر و استقامت دکھائیں۔ مخالفین اسلام کا آخرت میں
جو حشر ہوگا اس کو بیان کیا گیا کہ ان کا سارا کیا دھرا خاک اور راکھ ہو کر اڑ جائے گا۔ لیڈر، ان کے پیرو سب ایک دوسرے کو لعنت کریں گے، یہاں تک کہ شیطان بھی اپنی پیروی کرنے والوں سے اپنی جدائی کا اعلان کر دے گا اور کہے گا بس میں نے تو تمہیں صرف اپنی طرف بلایا تھا، یہ تو تم ہی تھے کہ میری بات مان لی، اب مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارے کچھ کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کام آ سکتے ہو۔ بے شک اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کا انجام دردناک عذاب ہے۔ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ یہ نماز کا اہتمام کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے چھپا کر بھی اور علانیہ بھی خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا اور ظالم ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی تھی، پروردگار اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا، مجھے اور میری نسل کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی گمراہ کر دے۔ ان میں سے جو میرے طریقے پر چلیں وہ میرے ہیں، جو میرے خلاف چلیں تو غفور الرحیم ہے۔ پروردگار میں نے اپنی نسل کو اس چٹیل وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے تاکہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر، انہیں پھلوں کی روزی دے کہ تیرے شکرگزار بندے بنے۔ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ میرا رب دعا کو سنتا ہے، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی اس کا پابند بنا، میری دعائیں قبول فرما۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور جملہ مومنین کو اس دن معاف کر دے جب تو سب سے حساب لے گا۔ اللہ کو ان ظالموں کے کرتوت سے بے خبر نہ سمجھو، وہ ان کو بس اسی دن کے لیے ٹال رہا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے، ٹکٹکی بندھی ہوگی اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے، وہ فریاد کریں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اللہ غالب اور انتقام کی قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ الحجر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ اطمینان دلایا گیا کہ یہ قرآن بجائے خود ایک واضح حجت ہے، اگر یہ لوگ اس کو نہیں مان رہے ہیں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ سے رسولوں کو جھٹلانے والوں کی یہی روش رہی ہے۔ آپ کو تو جو کچھ حکم ملا ہے اس کو علل اعلان سناتے رہیے اور مشرکوں سے دامن بچائیے، ہم آپ کی طرف سے ان سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں۔ آپ تو اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل رہیے اور اپنے رب کی اطاعت و عبادت میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی وقت آ جائے، یعنی موت یا قیامت۔ اس کے بعد سورہ النحل کی ابتدا ہی زبردست وارننگ سے ہوئی ہے، بس آیا ہی چاہتا ہے اللہ کا فیصلہ، بس اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح یعنی وحی کو اپنے جس بڑے بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے کہ آگاہ کرو میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے وہ سری ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ ان تمام نشانیوں کو نظر انداز کر دیا کہ اللہ نے اس کی خوخار اور طرح طرح کے بے شمار فائدوں کے لیے جانور پیدا کیے، سمندر جیسی عظیم الشان اور پرخطر چیز کو اس کے لیے مسخر کر دیا، تو کیا وہ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں برابر ہیں؟ وہ جنہیں لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا، اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی، کسی پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا ہوئی کسی چیز پر بھی غور نہیں کرتے؟
اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے۔ سب کے سب اس طرح اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار مخلوق ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں۔ وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر رہتے ہیں ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ آخرت کے انجام سے بے خوف رہنے والوں کو آگاہ کیا کہ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتیوں کا پر فوراً پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ تو سب کو ایک مقرر وقت تک مہلت دیتا ہے، پھر وہ وقت آ جاتا ہے تو گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ انہیں کائنات کی اشیاء میں غور فکر کرنا چاہیے۔ مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے کہ ان کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان خالص دودھ ہم پیدا کرتے ہیں، پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ کھجور اور انگور کی بیلیں ہیں کہ اس میں تمہاری روزی ہے اور ان سے تم نشہ آور چیزیں بھی بناتے ہو۔ سمجھداروں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ خدا نے شہد کی مکھی کو یہ بات سکھا دی کہ پہاڑوں چڑھائی ہوئی ٹٹیوں پر اپنا چھتا بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس کر خدا کے راستے پر عاجزی کے ساتھ چل۔ شہد کی مکھی کے پیٹ سے رنگ برنگ کا ایک مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ دیکھو، خدا نے تم کو پیدا کیا، وہی تمہیں مارتا بھی ہے۔ تم میں سے بعض کو بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ علم اور قدرت میں اللہ ہی کامل ہے۔ خدا نے کسی کو کم روزی دی، کسی کو زیادہ دی۔ جس کو زیادہ دی وہ کم روزی والوں کو نہیں دیتا کہ برابر ہو جائے۔ اللہ کے احسان کا لوگ کیوں انکار کرتے ہیں؟ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے بیویاں بنائی، ان سے تمہیں بیٹے اور پوتے دیے، اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی، پھر بھی تم باطل کی مانتے ہو، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو۔ ان منکروں کو کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گا جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ پھر منکروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ توبہ استغفار کا، اور نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دیجیے جب آپ کو ان کے مقابلے میں شہادت کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کر دی ہے جو ہدایت، رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ 11ویں تراویح کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس کی برکتوں سے ہمارے ملک، شہر اور ملت کے حالات تبدیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔